اصطفى اللهم صل على محمد كلما ذكر الذاكرون وغفل عنه الغافلون۔ یہ ایک حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرکزہ کی ایک کتاب ہے، توثیق الکلام فی انصات خلف الایمان۔ تو پہلے بھی اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، تو آج کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار اس کتاب کے کچھ مطالب کیے جا رہے ہیں، توجہ سے سنیں۔ تو اس میں حضرت دامت رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ خلف الامام پر دو طرح سے کلام فرمایا ہے، حکمت اور اسرار دین کے لحاظ سے بھی، اور حدیثی یعنی اس مسئلے کی احادیث پر بھی آپ نے کلام کیا ہے۔ تو میں بالخصوص پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس میں آپ نے اسرار دین کے اصول و ضوابط کے لحاظ سے مسئلہ قرات خلف الامام پر گفتگو فرمائی ہے۔ تو بعد میں پھر یہ فرق بھی بیان کریں گے کہ جو حضرت اور حجت الاسلام شاہ ولی اللہ ایسے اکابر کے ہاں جو احکام اسلام کا فلسفہ ہے، اور عام لوگ جو احکام شریعہ کی فلسفی بیان کرتے ہیں، تو ان میں بنیادی اور جوہری فرق پر بھی کچھ اشارہ کیا جائے گا۔ تو حضرت نے مسئلے پر حکمت کے لحاظ سے بحث کرتے ہوئے پہلے چند مقدمات بیان کیے۔ ان میں پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اوصاف دو طرح کے ہوتے ہیں، بالذات اور بالعرض۔ لیکن اگر غور کریں تو جو بالعرض اوصاف ہیں وہ ان کے ساتھ بھی متصف بذات ہی، تو وہ بھی دراصل موصوف بذات ہی کے اوصاف ہوتے ہیں، کسی ربط و تعلق کی وجہ سے ان کی نسبت موصوف بالعرض کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں کہ مثلاً کشتی اور اس کے سواروں کے درمیان، اب اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ وصف ایک ہے، موصوف متعدد ہیں، کچھ موصوف بالذات ہیں اور کچھ موصوف بالعرض ہیں، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ موصوف بالعرض ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس مثال سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وصف کی ضروریات وہ موصوف بالذات کو درکار ہیں، تاہم وصف کے آثار اور نتائج جس طرح موصوف بالذات میں ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح آثار و نتائج موصوف بالعرض میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس تمام اصول کو آپ کشتی اور اس کے سواروں کی مثال سے سمجھیں کہ حرکت کے ساتھ موصوف بالذات موصوف ہے کشتی، تو لیکن اس وصف کے ساتھ بالعرض موصوف ہیں کشتی کے سوار۔ تو دیکھیں کہ سوار متعدد بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ بالعرض موصوف ایک وصف سے بالعرض موصوف متعدد اشیاء بھی ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ ضروریات وصف تو موصوف بالذات کو درکار ہیں، لیکن آثار و نتائج جس طرح موصوف بالذات میں ظاہر ہوتے ہیں تو اسی طرح موصوف بالعرض میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو مثلاً اسی مثال سے آپ سمجھیں کہ کشتی کی حرکت کی جو ضروری چیزیں درکار ہیں تو وہ تو صرف کشتی کو درکار ہیں، تو لیکن جو اس کے آثار و نتائج ہیں، مثلاً تبدل اوضاع، تو اس سے جس طرح کشتی متصف ہو رہی ہے اس طرح سوار بھی، کہ مثلاً کشتی چل کر کسی اگلی بندرگاہ پر پہنچ جائے تو سوار بھی اس کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ ایک اہم اصول حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو الفاظ دال علی الوصف ہو تو اس سے اصلاً تو موصوف بالذات ہی سمجھا جائے گا، اور ان الفاظ کو موصوف بالعرض پر معمول کرنے کے لیے کسی قرینہ کی ضرورت ہے۔
تیسرا اصول موضوعہ کے طور پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شے میں مختلف جہتیں ہیں، تو ان جہات مختلفہ کی وجہ سے اس کو متعدد نام تو دیے جا سکتے ہیں، تو لیکن پھر اس کے لحاظ کرنے میں اس بنیاد کو مد نظر رکھا جائے گا۔ مثلا ایک شخص ہے تو اس کو استاد بھی کہہ سکتے ہیں، شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، تو یہ اس کی مختلف حیثیات ہیں جن حیثیات کی وجہ سے آپ نے اس کو مختلف نام دیے ہیں، تو لیکن اس کے احکام مختلف ہیں۔ تو مثلا اگر وہ باپ ہے، استاد ہے، تو اس کی اطاعت ضروری ہے، اور اگر وہ شاگرد ہے یا بیٹا ہے تو اس حیثیت سے اس کے ذمے اطاعت ہے۔ تو ایک شے کو مختلف جہات سے نام تو متعدد دیے جا سکتے ہیں، تو لیکن پھر اس کے جو آداب و احکام ہیں، آثار ہیں، تو ان میں پھر ان بنیادوں کو، جن بنیادوں کی وجہ سے وہ نام مختلف آئے ہیں، ان بنیادوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اگلا اصول آپ نے اس کے برعکس پیش کیا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ متعدد اشیاء کو کسی جہت جامعہ کی وجہ سے ایک نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ مثلا کھانا پکانے میں جو چیزیں صرف ہوئی ہیں اس میں گوشت بھی لگا ہے، اس میں پخت و پز کے کوئی سامان بھی مہیا کیا گیا ہے، اپلے جمع کیے گئے ہیں، گیس فراہم کیا گیا ہے، تو کھانے میں آپ جس طرح گوشت کو شمار کر رہے ہیں اس طرح اپلوں کو بھی شمار کر کے آپ کہیں گے کھانا 2000 میں پڑا۔ تو اب دیکھو کہ متعدد اشیاء کو کسی جہت جامعہ کی وجہ سے نام تو ایک دیا گیا ہے، تو لیکن ان سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں ہوگا، بلکہ جب ہم اس کے ساتھ کوئی آداب برتنے کا موقع آئے گا تو پھر تجزیہ کر کے ہر شے کو اپنی جگہ رکھ کر اس کا ایک حکم اور ادب ہوگا، اس کی تفصیل، اس کے آثار ہوں گے۔ تو مثلا سب چیزوں کو، اپلوں کو، پخت و پز کے سامان کو آپ نے گوشت کی طرح شامل کر کے کہہ تو دیا کہ کھانا 2000 میں پڑا، تو لیکن کون نہیں جانتا کہ گوشت جیسی حیثیت ہے پخت و پز کے سامان مثلا اپلوں یا گیس کی نہیں ہے۔ تو یہ 4 مقدمات ذہن نشین ہو گئے۔ نمبر 1 کہ وصف ایک ہوتا ہے، موصوف متعدد، کوئی بھی ذات کوئی بالعرض ہے، تو پھر ضروریات وصف تو موصوف بھی ذات کو درکار ہیں، تو لیکن وصف کے جو آثار و نتائج ہیں وہ جس طرح موصوف بھی ذات پر ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح موصوف بالعرض میں بھی، اور جو الفاظ موصوف پر دلالت کریں تو اس سے اولاً کون سا موصوف مراد لیا جائے گا؟ موصوف بذات۔ موصوف بالعرض مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ درکار ہے۔ پھر ایک شے کو مختلف جہات سے، مختلف اسماء سے پکارا جائے گا، تو لیکن جن جہات سے اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں اسی جہت سے اس کے آداب و احکام بھی ہوں گے۔ اور اس کے برعکس ایک اصول یہ بھی ہے کہ اشیاء متعددہ کو کسی جہت جامعہ سے ایک نام بھی دیا جا سکتا ہے، تو لیکن ان سب چیزوں کو ایک درجے میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ تجزیہ کر کے ہر ایک کو اپنا مقام دیا جائے گا، اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوگا، اس کے آداب ہوں گے، اس کے احکام ہوں گے۔ تو دیکھو یہ 4 اصول بالکل حسی ہیں۔ اب آگے دیکھیں، نمبر 1 حضرت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نماز دراصل ایک ہی رکعت ہے، تو اس میں حضرت نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ متعدد احادیث میں ہے من ادرک رکعۃ من الصلاۃ من ادرک رکعۃ من الجمعۃ، اور ایک بات حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمائی
کہ مثلا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو ہر رکعت میں فاتحہ کی ضرورت ہے. تو جو بھی ہے ائمہ علی اختلاف الاقوال، تو بہرحال ضرورت ہے جس درجے کی بھی ہے. اچھا، تو اگر 4 رکعت، تو دیکھو نا حدیث میں تو آ رہا ہے لا صلاۃ، تو اگر 1 رکعت نہیں بلکہ 4 رکعتوں پر مشتمل ہی نماز ہے تو پھر 1 فاتحہ کافی ہونی چاہیے. تو لیکن ہر رکعت میں چونکہ ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ ہر رکعت ایک نماز ہے. اچھا، اگلی بات کہ معراج کی شب نمازوں میں تخفیف ہوئی. تو یہ شاہ ولی اللہ کے ہاں حجت اللہ البالغہ میں اس اصول کو بڑا مفصل ذکر کیا گیا ہے. اگر آپ اس کو آسان لفظوں میں دیکھنا چاہیں تو آپ معارف الحدیث دیکھ سکتے ہیں. معارف الحدیث میں بھی حجت اللہ البالغہ کے اصول بڑے آسان پیرائے میں استعمال کیے گئے ہیں. تو معارف الحدیث کو آپ معمولی کتاب نہ سمجھیں، تو اس کو اگر آپ حجت اللہ البالغہ کے سمجھنے میں معاون کے طور پر استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ اس کو حجت اللہ البالغہ کا ایک بہت بڑا معاون پائیں گے. اچھا، تو اس میں اس مسئلے کی بڑی تفصیل آئی ہے. تو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی رکعات اگر شمار کریں تو وہ تقریباً 50 بن جاتی ہیں. تو آپ کے اس طرز عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تخفیف نمازوں کی تعداد میں نہیں اوقات میں ہے. تو یہ بھی اس بات کی تائید ہے کہ نماز 1 رکعت سے زیادہ نہیں. اچھا، یہ بات تو پایا ثبوت کو پہنچ گئی احادیث سے، من ادرک رکعتاً لا صلاۃ اور معراج کے واقعہ کی تفصیل سے کہ نماز کی حقیقت تو ایک ہی رکعت ہے. تو لیکن 4 گانا نماز کو ایک نماز کہہ دیتے ہیں. یہ نکتہ قابل غور ہے، اس پر توجہ مرکوز کریں. تو 4 رکعتوں کو ایک نماز کیوں کہتے ہیں؟ ایک جہت جامعہ کی وجہ سے کہ ان 4 رکعتوں میں 2 رکعتوں میں وتر کی 3 رکعتوں میں فصل بالاجنبی جائز نہیں. تو اس جہت جامعہ کی وجہ سے، تو اس طرح جب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی کہ کسی جہت جامعہ کی وجہ سے متعدد نمازوں کو ایک کہنا صحیح ہے، تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مقتدی اور امام کی جو نماز ہے وہ بھی ایک ہی نماز ہے. اب اس پر حضرت نے اصول سے بات تو سمجھ آ گئی کہ مثلا بعض احکام ان کے مشترک ہیں، تو ان احکام مشترکہ کی وجہ سے یہ نماز بھی ایک ہونی چاہیے. تو لیکن تعدد مصلین کی وجہ سے ظاہری طور پر ان کو الگ الگ بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو جس طرح اصول نمبر 3 تھا نا کہ مختلف جہات سے، تو اس میں بھی چونکہ جہتیں مختلف ہیں، مقتدی اور ہے امام اور ہے، تو اس لحاظ سے اس کو متعدد بھی کہہ دیتے ہیں. تو لیکن اصول نمبر 4 کی روح سے جہت جامعہ کی وجہ سے اس کو ایک بھی کہہ سکیں گے. مزید حضرت نے مفصل دلائل بھی بیان کیے ہیں. تو ان میں ایک تفصیلی دلیل حضرت نے یہ پیش کی کہ افضلیت امام جو فضیل کی بنیادیں ہیں، فضیلت کی بنیادیں ہیں، تو وہ کس کو درکار ہیں؟ تو مثلا جس طرح دیکھو نا کہ کشتی نشین کو حرکت کی صورت، سستی یا استقامت و استدارت جو ہے، تو اس میں مسافر کی حرکت کشتی کی حرکت کی تابع ہے. سفر کی سست رفتاری، تیز رفتاری یا حرکات کی استدارت یا اس حرکات کی استقامت، تو یہ مسافر ان تمام چیزوں میں کشتی کے حرکات کے تابع ہے. تو اس طرح
نماز میں جو مختلف وجوہ ہیں، فضائل ہیں، تو اس میں مقتدی امام کے تابع ہے، تو یہی وجہ ہے کہ امام کے لیے ہی اقرا و عالم ہونا ضروری ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اصل یہاں نماز امام کی ہے، ورنہ آگے پیچھے کھڑے ہونے کی تو یہ بنیاد اس حکم کی بنیاد نہیں بن سکتی کہ بعض امام آگے ہے مقتدی پیچھے ہیں، تو اس بنیاد پر، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں امام کی طرف سے افاضہ ہے، مقتدی کی جانب سے استفاضہ ہے، تو اس کے لیے افاضہ کے لیے کچھ شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح کہ یہاں اصل نماز جو ہے، یعنی اس وصف صلاۃ کے ساتھ موصوف بالذات امام متصف ہے، تو ایک دلیل حضرت نے یہ پیش کی الامام ضامن، کہ امام کا فساد یا امام کی صحت سے مقتدی کی نماز متاثر ہوتی ہے۔ تو لیکن تو یہ بات بالکل واضح ہے، کشتی کی مثال ہی سے آپ سمجھیں کہ اگر کشتی پار لگے گی تو مسافر بھی، کشتی غرقاب ہوگی تو مسافر بھی، تو لیکن اگر مقتدی غلطی کریں تو امام کی نماز متاثر نہیں ہے، کہ کوئی مسافر خودکشی کر جائے، کسی اپنی غلطی سے حادثے کا شکار ہو جائے تو کشتی پار لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر امام سے غلطی ہو جائے، جس طرح کشتی غرقاب ہو، کوئی نقصان پہنچے، تو اس سے مسافر بھی متاثر ہوتے ہیں، تو امام کے نقائص سے مسافر متاثر ہوں گے، تو لیکن اگر کسی مقتدی میں نماز کی شرط نہیں ہے تو اس سے امام کی نماز متاثر نہیں ہوگی۔ مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ مثلا کوئی سوار اگر اپنی غلطی سے کسی حادثے کا شکار ہو جائے، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کسی مسافر نے ہاتھ باہر نکالا تو ساتھ گزرتی گاڑی سے اس کے بازو کو نقصان پہنچا، تو گاڑی کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، تو دو دلیلیں ہو گئی کہ وصف صلاۃ کے ساتھ موصوف بالذات امام متصف ہے۔ اچھا، تیسری وجہ حضرت نے بڑی مفصل بیان کی ہے کہ مثلا رکوع میں تقدیم و تاخیر کا جو مسئلہ ہے، رکوع میں، سجود میں، تو مقتدی امام سے پہلے رکوع نہیں کر سکتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آئینہ سے مستنیر ہونے کے لیے تقابل ضروری ہے، تو اس طرح یہاں امام سے استفاضہ کے لیے تقابل ضروری ہے کہ اس کا رکوع، اس کا سجدہ امام کی مطابقت میں ہو۔ تو اب اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ جماعت کی نماز میں امام کی طرف سے افاضہ ہے اور مقتدی کی جانب سے استفاضہ ہے، تو یہ بالکل پھر مثال کشتی والی بن گئی۔ تو لہٰذا یہاں جو ضروریات وصف ہیں وہ صرف امام کو درکار ہے، اور اس کے ساتھ بھی ذات موصوف بھی صرف امام ہی ہے۔ پھر دیکھو کہ امام کا سترہ مقتدی کو کافی ہے یا نہیں، تو یہ بات تو پایا ثبوت کو پہنچی کہ یہ نماز در جماعت کی جو نماز ہے دراصل ایک نماز ہے۔ امام کی جو نماز، جماعت کی جو نماز ہے وہ اصلاً ایک نماز ہے، اور اس کے ساتھ امام بذات موصوف ہے۔ وصف نماز کے ساتھ امام بذات موصوف ہے، اور یہ اصول بالکل بدیہی ہے کہ ضروریات وصف موصوف بذات کو درکار ہیں، ضروریات وصف موصوف بذات کو درکار ہیں۔ تو اب آگے دیکھیں کہ یہاں ضروریات صلاۃ کیا ہے، تو جب یہ بات واضح ہو جائے گی تو پھر یہ بات صاف ہو جائے گی کہ قرأت و فاتحہ صرف امام کے ذمے ہے۔
تو دیکھیں کہ نماز کی اصل جو ہے وہ فاتحہ اور قرات ہی ہے۔ اب یہاں جو حضرت نے تفصیل بیان فرمائی ہے تو اس میں نماز کے سارے ارکان کی حکمت اور فلسفی کھل کر سامنے آ گئی ہے، تو اس کو بڑی آپ توجہ سے سنیں۔ تو دیکھیں کہ نماز کی اصل کیا ہے، فاتحہ اور قرات۔ کیونکہ دیکھیں اور اصل کے علاوہ جو اضافی چیزیں ہیں تو اس کو ان کو بھی درکار ہوں گی جو اس کے ساتھ بالعرض موصوف ہیں، تو تفصیل سے بعد میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ تو دیکھیں کہ نماز کی اصل تو ہے اللہ کی عبادت، تو عبادت بندے کی ایک طبی خواہش ہے، جس طرح کانوں کے تخلیق کی غرض سماعت ہے، تو کانوں کی طبی خواہش ہے سماعت، اس کی طبیعت میں داخل ہے آوازوں کا سننا، تو اس طرح بندوں کی تخلیق برائے عبادت ہے، تو اس لیے عبادت ایک جبلی اور طبی چیز ہے۔ جس طرح کے کانوں کے لیے سننا، آنکھوں کے لیے دیکھنا ان کا ایک طبی فعل ہے، تو اس طرح عبادت بندہ کا ایک طبی فعل ہے، کیونکہ یہ اس کی تخلیق کی علت غائی ہے، اور کسی بھی شے کی جو علت غائی ہوتی ہے تو وہ اس کی طبیعت میں شامل ہوتی ہے، اس کی طبیعت کا اقتضا ہوتا ہے۔ تو اس طرح عبادت بھی چونکہ تخلیق انسانی کی علت غائی ہے، تو اس لیے عبادت انسان کی طبیعت ہی کا اقتضا ہے۔ ہاں اگر طبیعت میں اور عقل میں کسی وجہ سے فتور آ گیا ہو تو وہ امر آخر ہے، آنکھوں میں کوئی مرض آ گیا ہو تو اگر اسی طرح بدن انسانی میں، قلوب و دماغ انسانی میں بد عقیدگی کا، بد اعمالی کے امراض سرایت کر جائیں تو طبی خواہش نہ رہے، وہ امر آخر ہے، لیکن اگر انسان مخلع بالطبع ہو تو عبادت اس کا طبی اقتضا ہے۔ کیونکہ دیکھو عقلی طور پر بات واضح ہے کہ جو شے کسی شے کی علت غائی ہو تو اس میں کسی بیرونی تقاضے دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو قرآن پاک نے یہ بات واضح کی ہے کہ تخلیق انسانی کی علت غائی عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں ہم اپنی مرضی نہیں استعمال کر سکتے، اپنی مرضی سے ہم اتباع کریں، بلکہ اس کے لیے اللہ سے اس کی مرضیات معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے نماز وضع ہوئی ہے کہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے تم اس کی مرضیات کو طلب کرنے کی ایک درخواست کرو، پھر اس کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ یہ تمہارے ذمے اطاعت ہیں۔ تو دعا جو فاتحہ میں جو دعا کی جاتی ہے تو بعد میں جو قرآن پڑھا جائے گا تو وہ اس دعا کی اجابت ہے کہ تم نے جو ہماری طرف آنے کی راہیں پوچھی ہیں تو وہ یہ ہے۔ تو اس لحاظ سے تو آپ دیکھیں کہ فاتحہ کے بعد پورا قرآن پڑھنا چاہیے کہ اہدنا الصراط کا جو جواب ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعض منچلوں نے اور آج عشاق نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن تاریخ نے 4 شخصیات محفوظ کی ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، 2 صحابی ہیں اور 2 تابعین ہیں۔ تو صحابہ میں حضرت عثمان ہیں، حضرت تمیم داری ہیں، اور تابعین میں حضرت سعید بن جبیر ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں۔ اچھا، تو لیکن قرآنی ایک آیت پڑھنا بھی تو لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آیت کا پڑھ لینا بھی جائز ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے
کہ جس طرح ہر قطرہ کو پانی اور خاک کے ہر ذرہ کو خاک کہتے ہیں، یعنی قرآن ایک ایسا بسیط اسم ہے کہ جس میں کل اور جز برابر ہیں۔ جس طرح پانی کے پورے سمندر کو بھی کہتے ہیں پانی اور ایک قطرے کو بھی کہتے ہیں پانی، تو اس طرح کامل کتاب کو بھی، تو لیکن ایک آیت ہے بشرطے کہ کتاب ہونا، یعنی وہ ایک آیت حامل خبر ہو یا اس میں کوئی طلب پائی جاتی ہو، تو اس لیے پوری آیت پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آیت سے کم پڑھیں گے تو وہ جزء قرآن ہونا مشکل ہے، کیونکہ وہ کوئی حامل خبر یا طلب نہیں۔ تو اس لیے چند آیات بھی پڑھ لی جائیں تو اب دیکھو یہ بات تو ثابت ہوئی کہ اصل نماز ہے، یعنی چونکہ اطاعت کو اللہ سے پوچھنا ہے کہ ہم تمہاری فرما برداری تابع داری کس طرح کریں، اطاعت کے نمونے کیا ہیں، تو وہ تو یہاں پورے ہو گئے۔ اچھا، اب دیکھو کہ دو چیزیں ہیں، ایک اس اطاعت کی طرف میلان کا اظہار کرنا اور اطاعت کو بجا لانا، میلان کا اظہار۔ اور تو جب اللہ کی طرف سے احکام اطاعت کی تفصیلات آ گئیں تو اب اس شخص نے رکوع کر کے اس احکام کی تابع داری کی طرف میلان ظاہر کیا ہے کہ ہم تیرے احکام کے آگے جھکتے ہیں۔ پھر سجدے میں آ کر اس نے تابع داری کی ہے، کیونکہ یہاں تابع داری اطاعت کرنے والا اور جس کی اطاعت کی جا رہی ہے ان میں ایسا ہی فرق ہے، ادھر ترفع ہے ادھر تسفل ہے۔ تو جب قیام میں اس کی طرف سے احکام آ گئے تو فوراً یہ سجدے میں گر کر اس نے امتثال کا ایک ثبوت فراہم کیا ہے۔ پھر دیکھیں کہ سجدے دو کیوں ہیں، تو دیکھو اطاعت کے جذبے دو ہو سکتے ہیں، شوق اور خوف۔ رکوع ایک ہے کیونکہ میلان ایک امر بسیط ہے، تو لیکن امتثال کی جہتیں دو ہو سکتی ہیں، خوف اور شوق ہے، تو امتثال کی جہتیں چونکہ دو ہیں، سجدے دو ہیں، میلان ایک امر بسیط ہے جس کے اظہار کے لیے رکوع ہوا ہے، رکوع ایک ہے۔ اب پھر اس تفصیل، اب دیکھیں نا کہ سارے ارکان کی فلسفی سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ ایک معمولی سا رسالہ ہے، العبرۃ بالقیمت لا بالقامت۔ تو اس محاورے کا صحیح مصداق یہ کہ 30 صفحے کا مختصر رسالہ ہے، العبرۃ بالقیمت لا بالقامت۔ اچھا، تو اب حضرت شیخ ابن عربی کی مثال، تو حضرت نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ نماز کی حیثیت ہے ایک وفد کی ہے۔ تو وفد میں دیکھیں کہ جب وفد بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو ابتدائی آداب سب بجا لاتے ہیں، اور انعام جب بات اور گفتگو ایک کرتا ہے تو جب انعام عطا ہوتے ہیں تو پھر شکریہ بھی سب ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب ایک وفد اللہ کی بارگاہ میں نماز کی جماعت کے ذریعے پہنچا ہے تو ابتدائی آداب طہارت اور تکبیر اور ثنا جس کی حیثیت ابتدائی سلام کی ہے تو یہ سب کے ذمے ہوگی۔ تو انعام کے بعد جو نیاز اور آداب کا اظہار ہے، دعائیں ہیں، تو وہ بھی سب کے ذمے رہیں گی۔ تو لیکن درمیان میں جو مقصود ہے وہ میر وفد کے ذمے رہے گا۔ اچھا، تو اب دیکھیں مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق اور جدید فلسفہ
اور کلامی مسائل کو جدید فلسفہ کے تناظر میں حل کرنے میں اللہ نے ان کو بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ تو انہوں نے اپنی ایک کتاب حضرت تھانوی کے جو تجدیدی کارناموں پر انہوں نے لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اکلیدس ایک ریاضی دان ہوئے ہیں، تو ان کی ایک کتاب تحریر اکلیدس کے نام ہی سے مشہور ہے۔ تو اس کتاب میں بڑا انضباط ہے۔ شروع میں انہوں نے کچھ اصول موضوعہ اور علوم متعارفہ لکھے ہیں، تو پھر آگے ان اصولوں کو بڑی ترتیب کے ساتھ انہوں نے منطبق کر کے مسائل کی تفریح کی ہے۔ تو مولانا عبد الباری ندوی نے حضرت تھانوی کی کتاب انتباہات مفیدہ کی خوبی لکھی ہے کہ یہ بالکل اکلیدسی طرز پر، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرز میں میرے خیال میں یہ ایک کتاب ہی لکھی گئی ہے جو اکلیدسی طرز پر بالکل منضبط کتاب ہے۔ تو لیکن انہوں نے دیکھی نہیں یا کیا وجہ ہو گئی، جیسا کہ آپ نے یہ تقریر سنی ہے، اس میں بھی اسی طرح کا انضباط موجود ہے یا نہیں۔ اچھا، اب ایک بات میں نے اور عرض کی تھی کہ حضرت اور حجت الاسلام شاہ ولی اللہ وغیرہ کے ہاں جو فلسفی ہے، تو اس میں ایک بنیادی فرق ہے کہ آپ اس فلسفے کو پڑھیں تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے عقلی وجوہ ایسی پیش کی ہیں کہ جس سے عبادت روحانیت سے اور عبادت سے باہر نہیں جاتی۔ تو اگر آپ اس کو سمجھیں تو آپ روحانیت اور عبادت برائے عبادت ہی کے لحاظ سے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں گے۔ تو لیکن عام لوگ جو نمازوں کے دنیاوی نکالتے ہیں، تو وہ ایسے فلسفے ہیں کہ جس سے ان بنیادی اسلامی ارکان کی جو روحانی طاقت ہے اس میں ذوب آتا ہے۔ تو لیکن حضرت نے شاہ ولی اللہ ایسے ائمہ کے ہاں جو احکام کی فلسفی ہے، دین کے جو انہوں نے اسرار بیان کیے ہیں، تو ان سے، ان کے استحضار سے ان ارکان اسلامی کی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور دیکھو کہ ان پر آپ غور کریں تو نماز ہی کو بحیثیت عبادت، بحیثیت ایک روحانی علاج سے آپ زیادہ سے زیادہ مفید اور مؤثر بنا سکیں گے۔ تو لیکن جدید کچھ قلمکاروں کے ہاں نماز کے ایسے فوائد ہیں کہ مثلاً یہ ایک ڈسپلن ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں تو نماز کی جو اصل روح ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ فلسفے۔ ایک عام ضروری بات چھوٹ گئی، تو وہ یہ ہے کہ مثلاً فاتحہ اور قرات میں ہم نے کہا کہ پہلے تھا، پھر منسوخ ہوا، تبدیلی آئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے اس کی عجیب فلسفی بیان کی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے مثلاً ایک مکان بنوانا ہے، تو جب ابتدائی طور پر اس کا سامان لایا جا رہا ہے تو اس میں آپ کسی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھتے۔ بسا اوقات دیواروں کے سامان سے چھت کا سامان پہلے آ جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ابتدائی طور پر جب سامان جمع کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی ترتیب ملحوظ نہیں ہوتی، اور بسا اوقات فصل بالاجنبی بھی آ جاتا ہے، سامان رکھنے میں ترتیب بھی الٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یعنی جب بنیادی طور پر سامان ہی فراہم کیا جا رہا ہو تو اس میں کوئی ترتیب ملحوظ نہیں ہوتی، لیکن جب بنانے کی باری آتی ہے پھر اصول و ضوابط کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ ہر شے کو آپ اپنی جگہ رکھیں گے۔ سامان جب جمع کیا جا رہا تھا دیواروں کے سامان سے پہلے چھت کا سامان آ گیا، تو لیکن جب آپ عمارت بنائیں گے تو پہلے چھت نہیں، پہلے آپ دیواریں بنائیں گے۔ تو ابتداءً جب نماز کے ارکان کی تعلیم تھی تو پھر ہر حکم آ رہا ہے، ارکان کی تعلیم دی جا رہی ہے۔
تو پھر نماز کا ایک طول کے لحاظ سے مجموعہ ہے، ایک عرض کے لحاظ سے۔ تو طول کے لحاظ سے مثلا تکبیر سے السلام علیکم تک، اور ایک مجموعہ عرض کے لحاظ سے ہے، وہ ہے امام اور مقتدی کی نماز کا۔ تو جب اس مجموعہ کے قیام کی ضرورت آئی، پہلے تو ارکان کی تعلیم ہے، تو دو حیثیتیں ہیں، ایک مجموعہ بحیثیت طول ہے، ایک مجموعہ بحیثیت عرض ہے۔ تو پہلے سارے ارکان کی تعلیم ہوتی رہی، تو لیکن جب بحیثیت عرض مجموعہ کی تعمیر کا وقت آیا ہے تو اب ہر شے کو اپنی جگہ دے دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حکمت قاسمی کو سمجھنے اور اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔